Assalamualaikum خواتین حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنک ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی میری اس نشست کے اندر ایک انتہائی اہم گیسٹ موجود ہیں. بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں اور یو ایس کے اندر مقیم ہیں. جناب میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سہیل چودھری صاحب کی, جو کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے اپنی پریکٹس یو ایس کے اندر ہی کر رہے ہیں, اور اتنے سال وہاں رہنے کے بعد اب ایک پروجیکٹ انہوں نے بیک ہوم پاکستان کے ایک نواحی علاقے میں لگایا ہے, اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کے لیے, اور آپ سے خصوصی طور پہ یو ایس سے پاکستان آئے. یہ جو پروجیکٹ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے اس کے اوپر آپ نے پلان کیا وزٹ, اور انشاءاللہ آگے جا کے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اچھا سر, اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد آپ نے ایک فیملی پروجیکٹ شروع کیا. آپ کے بھائی بھی اور آپ کے اور ریلیٹیو بھی یو ایس میں کافی سیم ڈومین سے منسلک ہیں, اور آپ لوگوں نے وہاں رہتے ہوئے ایک ویل سیٹلڈ لائف کے اندر بھی بیک ہوم کا سوچا. ایک پروجیکٹ یقین کے نام سے آپ لوگوں نے شروع کیا. پہلے تو بتائیے کہ یہ ورڈ یقین جو ہے اس کی بنیاد کہاں سے رکھی اور یہ کیا ہے؟ اچھا, یہ بیسیکلی یقین تو ثاقب کا آئیڈیا, جو میرا بھائی ہے ثاقب سے, تو اس نے یہ فاؤنڈیشن اسٹیبلش کی. کوئی 1-2 سال جب اس نے بنا لی, اسی کا نام تھا, اسی کا آئیڈیا تھا کہ وہ شروع بچپن سے کہتا تھا کہ جی, کیونکہ وہ گاؤں میں پیدا ہوا, وہ گاؤں کے اسکول میں انیشلی وہاں سے پڑھا, تو کہ جی کسی ٹائم پر ہم لوگ ول کم بیک اینڈ ول پھر بیک. اور بائی دا ٹائم جب یہ آئیڈیا آیا تو اس نے اسٹیبلش کر لی, رجسٹر کرا دی. پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ جی اس طرح ہم نے کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے شروع میں تھوڑے سے ہاتھ پاؤں مارے کہ جی تو ڈسپینسری کھول لیتے ہیں گاؤں کے اندر. وہ ہمیں بڑی جلدی آئیڈیا ہوا کہ امریکہ بیٹھ کے اس طرح کے کام یہ نہیں چلیں گے, وہ افیکٹو ہی نہیں ہوگا. اینی ہاؤ وہ چلتی رہی, وہ چیز سمر کرتی رہی تھوڑی تھوڑی. 1-2 اور پروجیکٹ وہ کرتا رہا. ہم لوگوں نے فاؤنڈیشن کو انٹیکٹ رکھا, اس کو امریکہ میں 501(c) کا جو ٹیکس ایگزمپٹ اسٹیٹس ہوتا ہے وہ اچیو کیا, اس کو پاکستان سے رجسٹر کرایا. تو جو لیگل ہم کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہے. اچھا, اب ہم لوگ رچمنڈ میں تقریباً 15 سال سے رہ رہے ہیں. اب ٹریننگ میں نے اپنی ختم کی 2009 میں, پھر رچمنڈ میں آ کے میں نے پریکٹس شروع کی. اب ہم آلموسٹ 15-20 ایئرز ہو گئے ہیں. پریکٹس اسٹیبلش ہو گئی, پرائیویٹ پریکٹس کو, ایوری تھنگ از ان پلیس ناؤ. اور وہاں پھر آپ کی دوستیاں بھی بنتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کر سکتے ہیں, اور بتاتے ہیں کہ ایسی اپرچونیٹی ہمیں ملی کہ جب بھی مطلب شوکت خانم یا اخوت یا اسپیشلی انڈس والے جب بھی فاؤنڈیشن کرتے, جب وہ فنڈ ریزر کے آتے ہیں, تو ہماری قسمت کے ہم اس ٹرین پہ سوار ہو گئے. وہ ان لوگوں کے گروپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہم لوگ وہاں جو فرینڈز آف انڈس کے ساتھ اپرچونیٹی ملی. رچمنڈ میں آج سے 2 سال پہلے ان کا ایونٹ تھا انڈس کا, صحیح, اور میری وائف اس کی فرینڈز آف انڈس کے گروپ میں شامل تھی. تو وہ آرگنائزنگ کمیٹی میں تھی. وہ آرگنائزنگ کمیٹی کی وجہ سے انہوں نے سارا کچھ کیا. اس کی انوالومنٹ کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ چانس مل گیا کہ جو انڈس کی ٹیم تھی اس کے ساتھ اس طرح انفارمل کانورسیشن کا ٹائم مل گیا کہ جب وہ تیاریاں ہم کر رہے تھے تو میں نے حمید بھائی سے کہا کہ جی ہم لوگ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس فیملی میں کہ 12 سے 15 ڈاکٹر ہیں, صحیح, وہ پریکٹس کر رہے ہیں, ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے ہیں. وہ سارے یو ایس میں بھی ہیں, وہ سارے یو ایس میں ہیں, صحیح, اور وہ اسی ایریے سے ہیں, ایک ہی فیملی کے ہیں. تو اگر ہم لوگ اپنی تو اپنی ڈونیشنز اور اپنے پیسے اکٹھے کر اس طرح کا کریں تو کیا آپ لوگ ہماری کوئی ایسی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ حمید بھائی نے کہا کہ جی ہمارا تو جو ورکنگ جو ہے جو چیریٹی کا وہ پلیٹ فارم ہی یہ ہے, صحیح, صحیح, کہ ہم مختلف گروپس یا مختلف آرگنائزیشن سے مل کے کولیبریشن کرتے ہیں. میں نے کہا کہ میں واپس جا کے پاکستان آپ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے چیک کر لینے دیں. وہ پاکستان آئے, اور ہماری لٹرلی کانورسیشن آرلنگٹن میں شنواری نام کا ریسٹورینٹ ہے, اس ڈنر پہ یہ کانورسیشن ہوئی. میں نے کہا کہ جی بالکل کر سکتے ہیں, اینڈ آئی اسٹل ریممبر دیٹ ٹیبل. ابھی بھی ہم کبھی جب جاتے ہیں تو ہم اس ٹیبل کا, اسپیشلی جب انوگریشن کے بعد ہم گئے تھے تو ہم اس ٹیبل کو ہم نے پوائنٹ کیا تھا کہ جی اس پروجیکٹ کی بنیاد اس ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی گئی, اور ایک چائے کے کپ پر ہوئے ہوا تھا. کھانا کھانے کے بعد ہم نے چائے کا کپ پیا ادھر, اور ہم نے کہا کہ جی شک ہینڈ جیسے کہ جی چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ واپس آئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری ٹیم جائے گی, ہم علاقے کا سروے کرتے ہیں اور آپ کو ہم بتا دیں گے کہ جی یہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. مطلب, اور دیٹ واز اگر آپ اس پوائنٹ کی باریکی کو دیکھیں کہ انہوں نے رینڈملی نہیں کہہ دیا کہ ہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہم سروے کریں گے, اسیس کریں گے کہ علاقے میں نیڈ ہے, کس جگہ پر کرنی ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ ایسے اسٹیبلش بھی کر دیں اس کا امپیکٹ بھی نہ ہو. جی, اب ہماری کیونکہ فیملی جو جس ایریا میں رہتے ہیں وہ ہمارے پاس دادا کے زمانے سے ہم ادھر رہتے ہیں. دادا ہمارے اسکول پرنسپل تھے بیک ان دا ڈے, ان کا ایجوکیشن پہ سورس تھا. ہمارے والد صاحب, چچا, چھوٹے چچا سارے پڑھے, تو ایجوکیشن واز ویری سینٹر ان آور فیملی.
دیکھیں زمینیں بھی تھیں ہم لوگوں کے ساتھ, تو کھیتی باڑی کا بھی کام, تو ہمارے پاس ایک پیس آف لینڈ اویلیبل تھا وچ از ناؤ از بین ڈونیٹڈ ٹو انڈس فار دس پروجیکٹ. انڈس کی جب ٹیم واپس آئی, انہوں نے کہا کہ جی, ہم نے ان کو 3-4 سائٹس دکھائی, انہوں نے کہا کہ جی یہ پروجیکٹ بیسٹ ہے, ہم ادھر ہم کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے لیول ہمیں بتایا, ہم نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے صحیح, فیملی کو اکٹھا کیا, اور ہم نے کہا کہ جی اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے پڑیں گے. اور میری وائف جو ہے یہ اس کی فنڈ ریزنگ وہ کرتی ہے. اس نے کہا کہ جی وہ بھی ڈاکٹر نے, نہیں وہ ڈاکٹر نہیں, ہاؤس وائف, اس نے لا کیا ہوا چیزیں, لیکن اسے پریکٹس نہیں کی چیز ہوم میکر نا, لیکن یونیورسٹی آف پٹسبرگ سے اس نے لا کیا. اس نے کہا کہ جی اس نے فنڈ ارینج کر دیا رچمنڈ میں, اینڈ دین ریسٹ از اے ہسٹری. ہمارے پاس پیسے بھی آ گئے. انڈس والوں نے کہا کہ جی ہم لوگ کمیٹیڈ ہیں, زمین ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل تھی, اینڈ وی لانچ اٹ. We launched it about 3 months ago, اور آپ لوگ گئے تھے بالکل ہم نے کور کیا تھا وہ. یہ جگہ بھی بتا دیجیے, چک نمبر. اچھا یہ ہمارا گاؤں ہے جی, چک نمبر 208 گاف پہ, کلیار اس کا دوسرا اس کا نام ہے گاؤں کا. اٹس آن کدروالا گوجرا روڈ. اگر آپ موٹر وے سے سمندری کا ایگزٹ لیں, سمندری پہ آپ کہہ رہے ہیں, سمندری سے آپ ٹورڈز رجانا ٹریول کریں, تو اٹس اباؤٹ 20 miles from سمندری. اور یہ پروجیکٹ میں جو سب سے اچھی چیز آپ نے کی نا, کہ جو مجھے بڑا یونیک لگا, کہ پورے کا پورا ہاسپٹل آپ نے ایک منی ہاسپٹل کنٹینرز کے اوپر کھڑا کر دیا. جی بالکل. اور وہاں جو فیسلٹیز آپ نے دی ہیں, ڈیفینیٹلی انڈس کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی مطلب وہ ہے ڈاؤٹ ہے ہی نہیں, جو ان کے پروجیکٹس اور بھی ہیں, امیزنگ ورک دے. جی بالکل. آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو انڈس فار دیٹ. بالکل بالکل. ہماری آپ کہہ لیں کہ جو ہماری کوشش صرف فنڈز کو اکٹھا کرنے اور زمین دینے تک تھی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پتہ کیا ہے, فنڈز تو پاکستان میں بہت ساری آرگنائزیشنز اکٹھا کرتی ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, پیچھے موٹیویشن بھی ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن بھی ہوتی ہے, نیت بھی صحیح ہوتی ہے, لیکن پروجیکٹ پائے تک میل تک نہیں پہنچ پاتے بہت سارے آرگنائزیشن کے. لیکن انڈس نے اور اتنے کم ٹائم پہ جو آپ لوگوں نے کر دیا ہے, اور ایسے علاقے میں جہاں پہ بڑا مشکل تھا اس چیز کو مینیج کرنا, کیونکہ ہم انوگریشن کا آپ کے پارٹ تھے, ہم نے وہاں پہ پورا کور بھی کیا. امیزنگ پروجیکٹ. ابھی جو آپ اس میں ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں, میرا خیال ہے پاکستان میں اس وقت اونلی فیو آرگنائزیشنز آر ڈوئنگ ٹیلی میڈیسن. ٹھیک ہے, یہ ٹیلی میڈیسن پہ بتائیے گا تھوڑا کہ یہ کیا ہے, اور یہ کانسیپٹ کہاں سے آپ نے ڈرائیو کیا, اور اس کے کیا اس کے آگے